وہ شخص کتنا برا ہوگا، کتنا خراب ہوگا، کتنا نیچ ہوگا، کتنا، کیا لفظ بولوں اس کے لیے، کیا لفظ، بہت ہی خراب ہوگا. بس اس سے برے الفاظ زبان پہ لانا نہیں چاہتا. کون؟ جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. ایک مرتبہ بول دوں، جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اب میں تھوڑے ہلکے جملے بولوں گا، سمجھ لینا. وہ سگا بیٹا کتنا نالائق ہوگا، یہ جملہ تھوڑا کر رہا ہو رہا ہے، معاف کر دینا. کتنا خراب ہوگا جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے. اب سمجھ رہے غلط حرکت کا مطلب سمجھ گئے؟ جو میں نے ایک مرتبہ بول دیا، اس سے زیادہ خراب کوئی ہوگا؟ مسلمان مر جائے گا مگر ایسی حرکت نہیں کرے گا. مر جائے گا مگر ایسی حرکت. مگر یار ایک حدیث میرے سامنے آئی حضرت، آپ لوگ تو جانتے ہیں، 5% اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، 5% مسلمان اس چیز میں ملوث ہو. اسے گاؤں میں رہنے کا حق ہے؟ جو سگا بیٹا جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو، اپنا خون پلایا ہو دودھ کی شکل میں، جس نے پالا پوشا، اس کے کپڑے پہنا، ساری تربیت، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، کون ہے وہ؟ اگر اجازت ہے تو کھولوں. تم میں سے اگر کوئی ہو تو توبہ ضرور کرو. مجھے پتہ نہیں، میں بھی توبہ کروں گا، تم بھی توبہ کرو گے. کتنا خراب ہو سکتا ہے. 2 حدیثیں ہیں، سمجھے؟ ایک حدیث بیان کر رہا ہوں پہلے. آپ نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا. سود اور بیاس کا نام سنا؟ مسلمان کتنی تیزی سے کر رہا ہے یہ کاروبار. اب تو کوئی بھی حضرت کسی کا مال کھا لیتا، ہڑپ کر جاتا ہے. مطلب اسے ایسا ہی نہیں لگتا کہ حقوق العباد میں، حقوق العباد میں نا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیسے سے پیسہ کما رہے ہیں، کسی کی زمین دبا لی، جس کا لے لیا تو دیا ہی نہیں. ایک دن تو مرنا ہے نا، ایک دن تو جانا ہے. اور جو بادشاہوں کا بادشاہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، وہاں فیصلہ ہوگا. تمہارے موڈوں پہ جو کرامن کاتبین ہیں سب لکھ رہے ہیں. بچ نہیں سکتے. یا تم ہماری نظروں سے چھپ سکتے ہو، ہمیں دھوکہ دے سکتے ہو، وہاں تو سب سامنے چٹھا آ جائے گا. کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے جیسا، زنا کرنے جیسا؟ تو سنو، سود اور بیاس کا کاروبار کرنے والے. اور اب تو نا 15 20 سال کے لڑکے موبائل پہ جنہیں کیا کیا کھیل رہے ہیں، موبائلوں پہ گیم سے روپیے، اور جنہیں کیا کیا چل رہا. پہلے صرف تاش سے لوگ جوا کھیلتے تھے، لوڈو سے جوا کھیلتے تھے، اور اب نیٹ سے کھیلنا. پتہ نہیں کہاں سے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کیسے روپے آ رہے ہیں، کیا کیا نہیں. اس کے 1 روپیے کا وبال کہاں جائے گا کوئی پتہ نہیں. نمک سے کھا کے دنیا سے چلے جانا، روکھی سوکھی دنیا سے کھا کے چلے جانا. غریب نواز ایسی غریب نواز نہیں تھے، غوث پاک ایسے ان کے اندر یہ پاور تھا نا. غوث پاک اور جتنے ولی تھے نا، ان کے اندر یہ پاور تھا. اگر ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھاتے اور اٹھانے کے بعد خالی بسم اللہ پڑھ کے پھونک دیتے اور کہ تو سونے کا بن جا، تو بن جاتا. کیا بات ہے. مگر سوکھے ٹکڑے کھائے. غوث پاک کتنے دنوں بھوکے رہے، ذرا ہسٹری تو پڑھو.
میں آپ کو بتا رہا ہوں، تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں سود اور بیاس کا جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ کے 70 حصے، 70 حصص، 70 ٹکڑے. آپ کی زبان بولوں. اور ایک حدیث میں حضرت 73 کا بھی ذکر ہے. یہاں لائن سے لگا دو، تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ادھر سے ادھر تک 70 رکھ دو. یہ سب کے سب کس کے ہیں؟ سود کے گناہ جو ہے اس کے ٹکڑے. ادھر اتنا بڑا، پھر اتنا بڑا، پھر اتنا بڑا، اتنا بڑا، سب سے بڑا ادھر، پھر چھوٹا ادھر. لائن سے رکھے ہوئے. میرے نبی فرماتے ہیں سنو، ان 70 حصوں میں سے سب سے چھوٹا والا حصہ جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. کرے گا کوئی سود کا کاروبار؟ حضرت بہت لوگ ہیں، کسی کے یہاں شادی ہو رہی دے دیا روپیہ، کسی نے گاڑی لینا دے دیا روپیہ، کسی کو کوئی زمین لینا دے دیا روپیہ، 50 دیے 60 لینا. مت کرو ایسا، مت کرو، اللہ کے واسطے مت کرو. کہاں جاؤ گے؟ سانپ بچھو بن جائیں گے. تم بہت اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، تھوڑے ہلکے پہن لو. اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا، وہ رزاق ہے مولا پروردگار. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور مبلغوں کے لیے تو ویسے ہی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَلَى أَمْرِهِ. سمجھ رہے میری بات؟ یہ بڑی تیزی سے چل رہا، بڑی تیزی سے چل رہا. اس لیے میں یہ حدیث اٹھا رہا ہوں. یار کتنا خراب انسان ہوگا، کتنا برا انسان ہوگا، کتنا ذلیل انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے. آج کے بعد کوئی بھی لقمہ حرام کا مت کھانا. لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. لوگ ڈھونڈتے تلاشتے ہیں. علماء کے پاس آیا کرو، یہ بتائیں گے. ایک لقمہ اگر تمہارے حلق سے حرام کو اتر گئے تو 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ. اور تم نے اس لقمے کا حساب لیا؟ کس کس کا حق دبائے بیٹھے ہیں، کس کس کا حق کھا رہے ہیں. ہم نے سارا کچھ بنا کے چلے گئے، ہم قبر میں جا رہے ہیں، پٹائی ہو رہی ہے، اولاد برت رہی ہے، یا اولاد نہیں ہے تو دوسرے لوگ برت رہے ہیں. مت کرنا ایسا. یہ پروگرام بہت پرانا پروگرام ہے، بہت اچھا پروگرام، اتنے علماء شامل ہوتے ہیں. میں اس لیے تمہیں اکثر باتوں پہ حدیث پیش کر رہا ہوں یا قرآن کی آیت. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ 15 سال کے بچے، 16 سال کے بچے کائے پہ چلے؟ اب نشے پہ. نشہ عام ہو گیا. ٹولتا پھر رہا ہے ایسے لڑکھڑاتا، گھومتا پھر رہا. انجیکشن لگ رہے ہیں سگریٹ میں رکھ کے، کیا کیا پی رہا ہے، سمجھے. اور جنے کیا کیا یہ موزے ہوتے ہیں نا، یہ بالکل جو جوتوں میں سڑ جاتے ہیں وہ سونگ رہا ہے. پہلے جو سائیکل کا پنچر جوڑتے ہیں جس ٹوب سے، وہ جلا جلا کے سونگ رہا ہے. بھانگ سونگ رہا ہے. اور جنے کیا وہ کوریکس آتی ہے نا شیشی، وہ پی کے پڑے، ٹلی پڑے. کیا زندگی بنا دی ہے، کیا زندگی. اور حضرت یہی تک نہیں، ایک عرس میں، اس جگہ کا نام نہیں لوں گا میں کیونکہ موبائل میں چلا جاتا ہے. ایک عرس میں ہم تقریر کرنے گئے تو ہم نے سوچا صاحب مزار بہت باکرامت تھے، وہ بہت جید عالم بھی تھے صاحب مزار جو تھے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وہاں پہ ایک مجابر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بال اور انگوٹھی ہیں وہ تو سب الٹے سیدھے. وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے ایسے کر کے رگڑ کے چلم بھری. میں حاضری کے لیے